جی السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا اپنا سلمان مجاہد بلوچ ایڈوکیٹ۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اسے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، واچ بھی کریں۔ جی ہاں بالکل، آج 14 اگست کی شب ہے اور 14 اگست 2022 یہ ہمارا یوم آزادی ہے۔ یہ وہ دن ہے جب اس ملک پاکستان کا قیام عمل میں آیا تھا 14 اگست 1947 کو، اور اس وقت جو ہے وہ رمضان کی 27ویں شب بھی تھی جب نزول قرآن مکمل ہوا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی رحمت سے ہمیں نوازا تھا۔ تو پورے قوم کو، تمام ہم وطنوں کو، تمام ملک کے لوگوں کو میری جانب سے جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ آزادی کا جشن بہت بہت مبارک ہو۔ اس کے ساتھ چلتے ہیں، اور اس کے بعد دوسری خبر یہ ہے کہ جو شاطم رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معلوم سلمان رشدی، جو کہ کئی سالوں سے جو ہے وہ یو کے میں اور امریکہ میں مقیم ہے، اس نے جو ہے وہ 90 کی دہائی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو ہے گستاخانہ کلمات کہے تھے، گستاخانہ تحریر لکھی تھی، اور اس نے جو ہے وہ توہین رسالت کی تھی۔ جی ہاں بالکل، اس کے بعد جو ہے وہ اس کے خلاف فتوے دیے گئے تھے، اس کو جو ہے وہ واجب القتل قرار دیا گیا تھا، اور جو ایران کے جو مفتی اعظم ہیں اور جو روحانی پیشوا ہیں خامنہئی نے ان کے اوپر جو ہے وہ $30 لاکھ کا، امریکی ڈالر کا انعام بھی رکھا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جو اس ملعون کا، جو اس گستاخ کا سر میرے پاس لائے گا اس کو $30 لاکھ دیا جائے گا۔ وہ اب تک تو جو ہے وہ بچتا رہا، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک دن پہلے جو ہے امریکہ میں وہ کسی ریاست میں کسی پروگرام پہ کوئی تقریر کر رہا تھا ملعون سلمان رشدی، تو وہاں پہ ایک مجاہد اسلام نے، جس کا تعلق ایران سے ہے، نوجوان ہے، جوان ہے، مجاہد اسلام، سچا عاشق رسول، وہ اٹھا اور اس نے اس کے اوپر حملہ کر دیا، حملہ آور ہوا، اور اس کو جو ہے وہ نیست و نابود کرنے کی پوری کوشش کی۔ اس کے اوپر خنجر سے وار کیے، اس کی گردن پہ وار کیے، اس کے ہاتھ پہ وار کیے، اس کے پیٹ میں جو ہے وار کیا، اور اب یہ بتاتے ہیں کہ فوری طور پہ جو ہے اس کو وہاں پہ ایئر ایمبولینس میں ہاسپٹل شفٹ کیا گیا ہے، جہاں پہ اس کی حالت بڑی تشویشناک ہے اور وہ جہنم واصل ہونے کو ہے، اور گستاخی رسول کی صرف اور صرف ایک ہی سزا ہے، اور اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا ہونا چاہیے۔ اور ایسا شخص جو توہین رسالت کرتا ہے، اللہ کا بھی قانون ہے اور اللہ پاک بھی یہ فرماتا ہے کہ میرے نبی کا دشمن جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس مجاہد اسلام کو، جس کا تعلق بھی ایران سے ہے، اس کو سلام عقیدت اور سلام تحسین اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ سچا عاشق رسول ہونے کا حق ادا کیا اور اس ملعون کو جو ہے جہنم واصل کرنے کی پوری تیاری کر لی۔ جی ہاں بالکل، اور یہ وہ سلمان رشدی ہے جس نے 90 کی دہائی میں جو ہے وہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی اور توہین رسالت کا مرتکب ہوا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جی ہاں، جیسے میں نے پہلے اپنے انٹرو میں کہا کہ آج ہم جو 75واں یوم آزادی منا رہے ہیں 14 اگست 2022، اور 75واں یوم آزادی کا جشن منا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ملک پاکستان کا قیام ہے، جو مملکت خدا داد کا قیام ہے، وہ 14 اگست 1947 کی شب کو عمل میں آیا تھا، اور اس وقت اس رات جو ہے وہ 27ویں شب بھی تھی رمضان المبارک کی، جو ہمارے لیے شب قدر بھی مانی جاتی ہے، کہلائی جاتی ہے، اور اس میں جو ہے نزول قرآن مکمل ہوا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ وحی کی صورت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام عطا کیا تھا بر صغیر کے مسلمانوں کو کہ اس نے ایک خدا داد مملکت عطا فرمائی تھی، اور بر صغیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے نوازا تھا۔ لیکن ساتھ ساتھ آج کی جو نوجوان نسل کے لیے ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے، ضرور بتانا چاہیے، بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، کہ کیا تاریخی حقائق ہیں۔ یہ جو آزادی کا جشن آج ہم منا رہے ہیں، تو اس میں کتنی قربانیاں دینی پڑی، کتنی بڑی تحریک چلی، کتنی بڑی جدوجہد کی گئی، کتنے ماؤں بہنوں کی جو عزت تار تار ہوئیں، کتنی ماؤں بہنوں کو جو ہے وہ اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا، کتنے نوجوانوں کو، کتنے لوگوں کو جو ہے، کتنے لاکھوں لوگوں کو جو ہے قتل کیا گیا، ان کو جو ہے ان کو جو ہے وہ ان کا قتل عام کیا گیا، ان کو ٹرینوں میں کاٹا گیا۔ یہ ہمیں سب تاریخی حقائق ہیں جو بتانے چاہیے، جو میں بتانے جا رہا ہوں اپنے اس ویلاگ میں آپ کے ذریعے۔ جی ہاں، میں 1906 سے شروع کرتا ہوں۔ 1906 میں جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا تھا۔ آل
آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام، جو ایک مسلمانوں کی جماعت کے طور پہ اس کا برِ صغیر کے پاک و ہند کے مسلمانوں کی جماعت کی نمائندہ جماعت کے طور پہ اس کا قیام عمل میں آیا تھا، اور اس کے جو پہلے صدر تھے وہ اس وقت کے سر آغا خان تھے۔ جی ہاں، سر آغا خان تھے اس وقت کے صدر آل انڈیا مسلم لیگ کے۔ اور میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح ہے وہ اس وقت جو ہے مسلم لیگ کے رہنما نہیں تھے، مسلم لیگ کے ممبر نہیں تھے، بلکہ وہ ایک مشہور و معروف وکیل تھے اور بیرسٹر تھے، اور بامبے میں جو ہے وہ اس وقت بامبے میں جو ہے وہ پریکٹس کیا کرتے تھے، اور وہ کانگریس کے رکن تھے۔ جی ہاں، جب مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا 1906 میں، تو اس وقت جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کانگریس کے رکن تھے۔ لیکن جب 1916 میں لکھنؤ پیکٹ ہوا، لکھنؤ پیکٹ وہ ہے جو معاہدہ لکھنؤ جو مسلمانان برِ صغیر اور ہندوؤں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، جس میں چند شرائط رکھی گئی تھی، اور مسلمانوں کو بھی جو ہے اسٹیک ہولڈر ماننے کا کہا گیا تھا، لیکن اس میں چند شرائط تھیں جو کہ ہندوؤں نے اس وقت کے جو رہنما تھے دوراب پٹیل وغیرہ انہوں نے جو ہے وہ نہیں مانی تھی۔ اس کے بعد قائد اعظم نے یہ فیل کر لیا تھا کہ ان کا کانگریس میں رہنا، ہندو ڈومینیٹڈ پارٹی میں رہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے لیے دل میں تکلیف رکھتے تھے۔ تو انہوں نے جو ہے کانگریس کو الوداع کہہ دیا تھا، کانگریس کو چھوڑ دیا تھا، اور وہ کچھ عرصے تک قائد اعظم محمد علی جناح سیاست سے دستبردار ہو گئے تھے اور اپنی وکالت پہ پورا کنسنٹریٹ کر رہے تھے۔ لیکن چند سالوں کے بعد جب علامہ اقبال نے، شاعر مشرق علامہ اقبال نے جب مسلمانوں کی ناگفتہ حالت دیکھی اور یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے مسلمانوں کی کوئی بڑی لیڈرشپ سامنے نہیں ہے جو برِ صغیر کے پاک و ہند کے مسلمانوں کو رہنمائی فراہم کر سکے، تو علامہ اقبال نے قائد اعظم محمد علی جناح کو دوبارہ سے سیاست میں آنے کے لیے اور مسلمانوں کی قیادت سنبھالنے کے لیے راضی کیا۔ اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے دوبارہ اپنی سیاست کا آغاز کیا، اور سیاست کا آغاز آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے کیا، اور کچھ عرصے بعد قائد اعظم محمد علی جناح آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر منتخب ہو گئے، اور یہ جدوجہد جاری و ساری رہی، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے مسلمانان کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا، اور بھی اس میں جو ہے مسلمانوں کے اس وقت کے مسلمانان برِ صغیر کے لیڈران ان کے ساتھ تھے، علامہ اقبال بھی اس میں قابل ذکر ہیں، ان کے ساتھ تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے اور دیگر مسلمانان برِ صغیر کے جو لیڈران تھے انہوں نے دو قومی نظریہ پیش کیا۔ جی ہاں، دو قومی نظریہ پیش کیا، ٹو نیشن تھیوری پیش کیا۔ یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ تاریخ کے اوراق ہے جو 1947 سے پہلے جو تاریخ تھی، جو ایک غلامی کا دور تھا، جو انڈو پاک سب کانٹیننٹ پہ انگریزوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی کی یعنی کہ انگلینڈ کی جو ہے کوئن کی حکومت قائم تھی، یہ اس دور کی باتیں ہیں جب جو ہے دو قومی نظریہ پیش کیا۔ اس کے تحت قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال اس بات پہ قائل ہو گئے تھے کہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اور کیونکہ دونوں کا جو ہے وہ رہن سہن الگ ہے، دونوں کا مذہب الگ ہے، دونوں کی عبادات الگ ہیں، دونوں کا کلچر الگ ہے، دونوں کی تہذیب الگ ہے، دونوں کی ٹریڈیشن الگ ہے۔ اس طرح سے دونوں کے معاشرتی اقدار، معاشرتی معاملات بھی الگ الگ ہیں، اور ہندو میجورٹی میں رہتے ہوئے، ہندو ڈومینیٹڈ میجورٹی میں رہتے ہوئے کبھی بھی مسلمان برِ صغیر ہمیشہ اقلیت میں رہیں گے، اور کبھی بھی جو ہے وہ ہندو میجورٹی کو ڈیفیٹ نہیں کر پائیں گے، شکست نہیں دے سکیں گے، اور ہمیشہ سے جو ہے ہندو مینٹلٹی اور ہندو اکثریت جو ہے مسلمانان برِ صغیر پہ غالب رہے گی۔ اس نظریے کو دیکھتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے یہ طے کیا کہ جناب اس جدوجہد کو بہت زیادہ آگے بڑھایا جائے، اور ایک ایسے خطے کا مطالبہ کیا ہے جہاں پہ برِ صغیر کے مسلمان جو ہے اپنے طور پہ اپنے معاملات کو خود چلا سکیں، اپنے مذہب کو چلا سکیں، اپنے مذہب کی پریکٹس کر سکیں، اپنے دین کو رائج کر سکیں، اور جہاں پہ ان کو جو ہے ہندو اکثریت کا سامنا نہ ہو۔ اس نقطے پر پہنچ کے علامہ اقبال اور قائد اعظم اس نقطے پہ جو ہے وہ متفق ہو گئے تھے کہ مسلمانان برِ صغیر کے تمام مسائل کا حل ایک الگ وطن میں ہے، ایک الگ ملک میں ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ برِ صغیر پاک و ہند میں جب یہ جدوجہد کا آغاز ہو گیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اور علامہ اقبال نے آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں برِ صغیر کو آزادی دلانے کے لیے اپنی اسٹرگل کا آغاز کر دیا۔ اس دوران ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے، ہسٹری آف پاکستان یہ بتاتی ہے کہ اس میں سائمن کمیشن بھی آتا ہے انگلینڈ سے، اس میں ریڈ کلف کمیشن بھی آتا ہے، اس میں دیگر کمیشن، باؤنڈری کمیشن بھی آتا ہے، ان کا ذکر ہے، اور وہ مذاکرات بھی کرتا ہے۔ ایون کہ یہ ہوا کہ قائد اعظم محمد علی جناح انگریز حکومت کو یہ
باور کرانے میں کامیاب ہو گئے کہ مسلمانان بر صغیر یہاں کے اسٹیک ہولڈر ہیں اور ایک اہم جزو ہیں، اور مسلمانان بر صغیر کے بغیر آپ کوئی بھی فیصلہ اس ملک کے لیے اور اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کے حوالے سے نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ ایک تحریک ہجرت کا بھی آغاز کیا گیا 1919 میں جوہر برادران کی طرف سے، جس میں ان کی اماں بی اماں کا ایک تاریخی کردار ہے، جنہوں نے بڑی ہی محنت سے اور بڑی ہی ہمت سے جو ہے جوہر برادران کا ساتھ دیا اور اس تحریک کو آگے لے کے چلے، لیکن یہ تحریک کامیاب نہیں ہوئی۔ اور ساتھ ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہندوؤں کو ایک مطالبات بھی پیش کیا، اور 30 قائد اعظم کے 30 پوائنٹس ایجنڈا، 30 نکات قائد اعظم کے ہسٹری آف پاکستان میں مشہور ہیں، جو انگریزوں کو اور ہندوؤں کو دیے گئے، جو مسلمانوں نے بر صغیر کے حوالے سے تھے، لیکن ہندوؤں نے چالاکی سے ان 30 نکات کو بھی جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا، ڈسمس کر دیا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، 1937 آ جاتا ہے، 1937 میں وہاں پہ جو ہے وہ ریاستی اسمبلیوں کے یعنی صوبوں کے اسمبلیوں کے انتخابات ہوتے ہیں، جس میں آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے مسلمانوں کو اپنا امیدوار نامزد کرتے ہیں، اور پورے بر صغیر پاک و ہند میں بھرپور مہم چلاتے ہیں، خود جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یو پی سے، سی پی سے اور مشرقی بنگال سے اور دیگر مغربی پاکستان کے دیگر علاقوں سے مسلمانان بر صغیر اور آل انڈیا مسلم لیگ کے امیدوار بھاری اکثریت میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے مسلمانوں کو پہلی دفعہ بھاری تعداد میں جو ہے ریاستی اسمبلیوں میں، صوبائی اسمبلیوں میں جو ہے وہ اکثریت ملتی ہے، نمائندگی ملتی ہے، اور وہاں پر ان اسمبلیوں میں مسلمانان بر صغیر کے لیے الگ خطے کے لیے ان کے حقوق کے لیے قراردادیں بھی پاس کی جاتی ہیں، جو انگریز سرکار کو بھجوائی جاتی ہیں، وائس رائے کو بھجوائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی قرارداد پاکستان 1940۔ جی ہاں، مینار پاکستان مشہور زمانہ ہے، آپ سب نے بھی پڑھا ہوگا، ہمیں بھی پتہ ہے کہ 1940 میں قرارداد پاکستان پاس کی جاتی ہے، اور جہاں سے اس تحریک کا یہ نقطہ آغاز ہوتا ہے کہ اب پاکستان کا قیام ہونے تک، پاکستان کو حاصل کرنے تک اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت خداداد حاصل کرنے تک یہ تحریک پاکستان جاری رہے گی۔ اس میں آپ کو بتاؤں کہ جو 1857 کا ایک سال ہے، وہاں سے اصل میں تحریک آزادی شروع ہوتی ہے مسلمانوں کی۔ اس میں بڑی داستانیں ہیں، بڑی کہانیاں ہیں، بڑی قربانیاں ہیں، بڑی اسٹرگل ہے، بڑی جدوجہد، بڑی جنگیں ہیں مسلمانوں نے عالم دین کی، اولیاء کرام کی، مسلمانوں کے جو دانشور طبقہ تھا ان کی، سر سید احمد خان کا اگر ذکر نہ کریں تو تاریخ پاکستان ہند و پاک مکمل نہیں ہوتی۔ تو یہ جو آغاز ہوتا ہے 1857 میں تحریک آزادی کا، اس کا جو تکمیل ہوتا ہے وہ 14 اگست 1947 کو ہوتا ہے قائد اعظم کی سربراہی میں، اور ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد تحریک آزادی کا آغاز ہو جاتا ہے، اور 1947 تک پہنچتے جو ہے وہ انگریز جو کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو آخری وائس رائے ہوتے ہیں بر صغیر پاک و ہند کے، وہ اس بات پہ کنوینس ہو جاتے ہیں۔ انگریز سرکار کوئن جو ہیں وہ بادشاہ جو ہیں وہ انگلینڈ کے، وہ کنوینس ہو جاتے ہیں کہ اب جو ہے بر صغیر پاک ہند کو اور مسلمان دو ملکوں میں تقسیم کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو انڈو پاک سب کانٹیننٹ کو 2 الگ ملکوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں جو علاقے شامل ہونے چاہیے تھے جیسے کشمیر وغیرہ، اس میں جو ہے وہ باؤنڈری کمیشن جو ہے وہ اس میں چیٹنگ کرتا ہے، اس میں ڈنڈی مارتا ہے، اور ایک طرح سے جو ہے وہ انڈیا کو اور ہندوؤں کو جو ہے وہ نہرو کو، گاندھی کو فیور دیتا ہے، اور وہاں سے جو ہے وہ مسلمانوں کا حق مارتا ہے۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح صبر و استقامت سے کام لیتے ہوئے جتنا بھی مسلمانوں بر صغیر کے لیے ملک ملتا ہے ان کو جو ہے وہ لے لیتے ہیں، اور اس طرح سے 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام عمل میں آ جاتا ہے۔ عظیم مملکت خداداد کا قیام اس قرۂ ارض پہ جو ہے اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے قیام عمل میں آتا ہے۔ ساتھ ساتھ اس میں جو ہے وہ قیام پاکستان سے پہلے اور قیام پاکستان کے بعد لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا، اور کم و بیش 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ 20 لاکھ لوگ جو ہے شہید ہوئے، 20 لاکھ لوگوں کا خون شامل ہے اس پاکستان کی آزادی میں۔ لیکن آج کے لیڈران، آج کے رہنما یہ نہیں بتاتے کہ 20 لاکھ لوگوں نے جو ہے اس پاکستان کو حاصل کرنے میں، پاکستان کی آزادی میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور خاص کر کے مہاجر جو انڈیا سے آئے تھے، یہ بانیان پاکستان ہیں جنہوں نے 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ساتھ ساتھ یہ مہاجروں کے آباء و اجداد بھی ہیں، جی ہاں بالکل مہاجروں کے آباء و اجداد بھی ہیں۔ اس کے علاوہ جو قربانیاں دی گئیں ان میں جو ہے
آج تک کم و بیش 70,000 جو تاریخ بتاتی ہے 70,000 نوجوان لڑکیوں کو، مسلمانوں کی نوجوان لڑکیوں کو 14 اگست 1947 کے بعد جب بلبے ہنگامے شروع کیے ہندوؤں نے، سکھوں نے، تو ان میں سے 70,000 نوجوان مسلم لڑکیوں کو جو ہے وہ ہندو اور سکھ اٹھا کے لے گئے اور اپنے اپنے گھروں میں قید کر لیا، غلام بنا لیا۔ آج تک ان 70,000 لڑکیوں کا عطا پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہزاروں خواتین کی، ماؤں بہنوں کی عصمت دری کی گئی، ان کی عزتوں کو تار تار کیا گیا، اور جو خواتین تھیں، جو نوجوان لڑکیاں تھیں، انہوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے کسی نے سمندر میں چھلانگ لگائی، کسی نے پانی کے کنویں میں چھلانگ لگائی، کسی نے دریاؤں میں چھلانگ لگائی۔ ہزاروں سینکڑوں مسلم نوجوان لڑکیوں نے، خواتین نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے اپنی جانیں اس طرح سے دے دیں۔ اور اسی طرح سے جو ہے آزادی پاکستان میں، تحریک آزادی میں سینکڑوں ہزاروں عالم دین، اولیاء کرام کو جو ہے وہ پھانسی پہ چڑھایا گیا، تختہ دار پہ چڑھایا گیا انگریز سرکار کی جانب سے، ہندوؤں کی جانب سے، اور ان کا قتل عام کیا گیا۔ اسی طرح سے جو ہے وہ نوجوانوں کے سروں کو اور بچوں کے سروں کو کاٹا گیا اور ان کو نیزوں پہ چڑھایا گیا۔ نیزوں پہ چڑھا کے جو ہے وہ ان کے باپوں کے سامنے، ان کے والدین کے سامنے رکھا گیا کہ اب لگا نعرہ تو پاکستان زندہ باد کا، تو اور یہ بتا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو جب ایک بیٹے کو مارا گیا اور اس کا سر جو ہے نیزے پہ چڑھایا گیا، تو اس مسلمان باپ نے ایک اور نعرہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس طرح اس کے سامنے دوسرے بیٹے کو بھی مارا گیا، تیسرے بیٹے کو بھی مارا گیا۔ لیکن جو مسلمانوں نے بر صغیر نے جو قربانیاں دیں اس ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ نوجوانوں کو قتل کیا گیا، بچوں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا، ان کے سروں کو نیزوں پہ رکھ کے جو ہے وہ ڈانس کیا گیا، رقص کیا گیا، جشن منایا گیا کہ مسلمانوں کا ہم نے قتل عام کیا۔ لیکن آج کے دور میں اصل تاریخی حقائق کوئی نہیں بتاتا، سب چھپاتے ہیں، سب اپنی اپنی سیاست کی بات کرتے ہیں، سب اپنی جماعتوں کی بات کرتے ہیں، سب اپنے اقتدار کی بات کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل تاریخ جس کا میں نے تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے، میرے نوجوانوں، میرے بچوں اور میرے جوان ساتھیوں، کہ یہ تاریخ ہے، اس کو سنیں، اور اگر آپ کو چاہیے تو ہسٹری آف انڈو پاک کی، مطالعہ پاکستان کی تاریخ پڑھیں، کتابیں پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں کی گئیں اور کتنے لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آج ہم جو ہے وہ جشن آزادی کا جشن اس طرح سے مناتے ہیں کہ ہم باجے بجاتے ہیں، اپنی موٹر سائیکلوں سے سائرن سے نکال کے جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی آوازیں جو ہے موٹر سائیکل سے نکلتی ہیں، جس سے بیماروں کو، گھروں میں بیٹھے ہوئے پرے نمازیوں کو، لوگوں کو تکالیف ہوتی ہیں۔ لیکن ہم بھول گئے کہ کتنے لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 1947 کے 14 اگست 1947 کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے کراچی کو جو ہے اپنا کیپٹل آف پاکستان، دارالخلافہ پاکستان کا ڈکلیئر کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر جو مہاجرین جو ساتھ آئے تھے، انہوں نے یہاں پہ جو کردار ادا کیا، جو بیوروکریسی تھی وہ تقریباً جو ہے وہ پڑھے لکھے مہاجروں پہ مشتمل تھی، اور جتنے پڑھے لکھے مہاجر تھے جو بیوروکریسی میں تھے انڈیا میں، وہ سب قائد اعظم کے ساتھ آگے، انہوں نے یہاں پہ آ کے نظم و نسق سنبھالا، چٹائیوں پہ بیٹھ کے کام کیا، ٹاٹوں کے اوپر بیٹھ کے کام کیا، جھوپڑیوں کے نیچے بیٹھ کے کام کیا، اس وقت کھجور کے پتوں پہ لکھ کے انہوں نے تحریر کی، کام کیا، سرکاری کاموں کو انجام دیا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو پیپر جو ہوتا تھا اس کو کانٹوں سے وہ جو ہے پین کیا کرتے تھے، کلب کیا کرتے تھے، اور لیکن آج ان قربانیوں کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ ساتھ ساتھ جو سر آدم جی تھے، انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو بلینک چیک دیا کہ یہ پاکستان کے لیے ہے، اور آپ یہ بلینک چیک ہے، جتنا پیسہ چاہیں آپ بھر لیجئے اس میں، اور پاکستان کی جو ہے آبیاری کیجئے، پاکستان کو آباد کیجئے، پاکستان میں جو آنے والے مہاجرین ہیں ان کی مدد کیجئے۔ اسی طرح ساتھ ساتھ جو ہے وہ اورینٹ ویز جو ہوا کرتی تھی انڈو پاک کی بیفور پارٹیشن، جو ایک مہاجر کی ملکیت تھی، انہوں نے قیام پاکستان کے بعد اس اورینٹ ایئر ویز کو پاکستان کو تحفہ دے دیا، قائد اعظم کو تحفہ دے دیا، اور آج اس اورینٹ ایئر ویز کو ہم پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے نام سے جانتے ہیں، PI کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی طرح سے اس وقت جو بیوروکریسی ہوا کرتی تھی، اس میں اگر 30 وفاقی سیکریٹری ہوا کرتے تھے، اس میں سے جو ہے وہ 24 وفاقی سیکٹری اردو بولنے والے مہاجر ہوا کرتے تھے۔ جی جناب، تو یہ ہے مہاجروں کا کردار پاکستان کی تعمیر میں، پاکستان کو بنانے میں، پاکستان کو قائم رکھنے میں۔ لیکن آج انہی مہاجروں کا حال ہمارے اس ملک کے اشرافیہ نے کیا کر دیا ہے، بیوروکریسی نے کیا کر دیا ہے، وہ ہم سب کے سامنے ہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو آج کے لیڈر ہیں
وہ نعرہ تو لگاتے ہیں امریکہ کی غلامی کا، لیکن اپنی تقریروں میں کہتے ہیں کہ یو ٹرن لیتے ہیں کہ ہماری امریکہ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، بلکہ ہم تو امریکہ سے دوستی چاہتے ہیں، ہم امریکہ سے جو ہے تعلقات کو بحال کرنا چاہتے ہیں، امریکہ ہمارا بہت بڑا ڈونر ہے ملک پاکستان کا، امریکہ میں بہت پیسے والے لوگ ہیں، امریکہ میں بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور یہ بہت بڑا جو ہے یو ٹرن ہے۔ لیکن وہ اپنی جو مسلمانوں کی جو مہاجروں کی جو ایک قربانیاں ہیں قیام پاکستان کے لیے، اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں کرتے۔ اور آج کے لیڈر اتنے خوفزدہ ہوتے ہیں، قوم سے تو قربانی مانگتے ہیں، بچوں سے تو قربانی مانگتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو دیار غیر میں رکھتے ہیں، اور گرفتاری کے خوف سے جان دینا تو دور کی بات، ملک پاکستان کے لیے آزادی کے لیے گرفتاری کے خوف سے پشاور میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں 2 مہینے تک اور واپس نہیں آتے اسلام آباد۔ اسی طرح سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو قائم و دائم رکھے، ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ اپنے اس ویلاگ کا اختتام کرتا ہوں کہ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد۔ اپنے سلمان مجاہد بلوچ کو اجازت دیجیے دعاؤں کی درخواست سے۔ آخر میں پھر اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر بری نظر سے، ہر بد نظر سے، حد شر سے، ہر برے شخص سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔